السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی رمضان کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے اور ہم سب کو خوب برکتیں، رحمتیں اور بخشش عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے اسے کیسے گزارا جائے، کن اعمال کی کثرت کی جائے اور کن اعمال سے بچا جائے، آج انہی موضوع کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا کام جو رمضان میں ہمیں کرنا ہے، ادب، احتیاط اور عاجزی سے رہیں، یعنی رمضان المبارک کے دن بھی بابرکت ہیں اور اس کی راتیں بھی پر نور ہیں اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں داخل ہوتے ہی ایمان والوں پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ادب، عاجزی اور احتیاط کی کیفیت۔ ایسا نہیں ہوتا کہ روزہ افطار کرتے ہی نفس کا جن بوتل سے باہر آ جائے اور گناہ کی زندگی شروع ہو جائے۔ انسان کا نفس امارہ اور شیطان اس کو الٹی راہ پر ڈالتا ہے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے قربانی، یعنی کم کھانا، کم پینا، کم سونا اور زیادہ مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خوب جد و جہد کرنا۔ اب شیطان نے انسانوں کو سکھا دیا کہ رمضان المبارک کا مطلب ہے خوب کھانا کہ پیٹ پھول جائے، خوب پینا کہ پیٹ پھٹنے لگے، خوب سونا کہ بستر بھی تنگ آ جائے۔ ان سب اعمال سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب رمضان میں کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو بڑھا دینا چاہیے، یعنی رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور محنت وہ ہوتی ہے جو انسان کو تھکاتی ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے لمحے سے لے کر آخری دن سورج غروب ہونے تک محنت کا یہ سلسلہ جاری رہے، چنانچہ فوراً یہ کام بڑھا دینی چاہیے۔ نماز یعنی فرائض و واجبات کا خوب اہتمام اور نوافل کی کثرت ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں تراویح بہت بڑی نعمت ہے اور تہجد کا بھی اہتمام بھرپور کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تلاوت، کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھنے چاہیے اور جس قدر زیادہ ممکن ہو تو بہت اچھی بات ہے، قرآن کا فہم اور اس سے ہدایت حاصل کی جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز آ رہی ہے وہ ہے صدقات، خوب سخاوت کی جائے، خوب مال خرچ کیا جائے، بالخصوص ان لوگوں تک افطار اور کھانا پہنچانا چاہیے جو اپنے گھروں سے محروم ہیں، جو یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مسکین ہیں اور جو لوگ بے سہارا ہیں، جو لوگ بیوہ ہیں اور جو لوگ بیمار ہیں، ان سب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور سب سے ضروری چیز ہے کہ آخرت کی فکر، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ فکر اور عقیدہ انسان کی اصلاح کے لیے لازمی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ محاسبہ اور تذکرہ کیا جائے، تو فضول کام کرنے، مال جمع کرنے اور اس دنیا کی خاطر ذلیل ہونے کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ کچھ کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، کہ وہ کون سے کام ہیں؟ بد نظری، کہ اپنی آنکھوں کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ رمضان المبارک کا نور حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات لغویات، یعنی کوشش کریں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی مشق کریں اور دیگر لغو کام سے بچیں، اور جن مجالس میں بے حیائی، غیبت اور جھوٹ کا چلن ہو ان کو ترک کر دیں۔ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں رمضان کا نور بھی نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور چند کام ایسے ہیں کہ جن کو کم کرنا چاہیے، جیسا کہ کھانا، پینا، سونا اور جائز لذت حاصل کرنا اور گفتگو کرنا کم کر دیں۔ روزانہ کا سوال روزانہ بلا ناغہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کریں، یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت اور رحمت اور جہنم سے نجات اور عافیت والا مہینہ بنا دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا فضل ہے اور جن کی بخشش ہوئی ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا جو رمضان تو پاتے ہیں مگر ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو بہت قیمتی ہے اس کی حفاظت کیسے کریں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عید کے لیے نیا جوڑا ضروری نہیں
نئے جوتے کے بغیر بھی عید کی خوشیاں پوری طرح سے مل جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بازاروں میں ضائع کرنا افسوسناک ہے، اس لیے جس طرح بھی ممکن ہو آخری عشرے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس عشرے کے دن اور رات قیمتی بنائیں۔ افسوس کہ عید کی خریداری کے نام پر ہم اپنی خوشیوں کو برباد کرنے کا رواج مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے اسے قیمتی بنا لیں اور اسے ہم پالیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 کاموں کی کثرت سے ترغیب دلائی ہے۔ اس ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ 2 کام جن سے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ سب سے پہلا ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اور اس کے بعد ہے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ اور 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز رہ سکتے ہو یہ ہیں جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ رمضان المبارک میں تو ہر عمل کا اجر ویسے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ مصلی پر بیٹھ کر ذکر کریں، چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، کپڑے دھوتے، ہر وقت زبان پر ذکر اور درود شریف جاری رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح روزانہ استغفار کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ کوئی شخص اسی وقت حقیقی روزہ دار ہو سکتا ہے جب وہ اپنے پیٹ کو کھانے سے بچائے اور اپنی آنکھ کو شہوت کی نظر سے بچائے اور کان کو غیبت کے سننے سے بچائے، زبان کو بےہودہ اور فضول گفتگو کرنے سے بچائے اور جسم کو دنیا کی تابعداری سے بچائے اور شریعت کی مخالفت سے محفوظ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا کہ جب تو روزہ رکھے تو ضروری ہے کہ تیرا کان، تیری آنکھیں، تیری زبان، تیرا ہاتھ، تیرا ہر عضو روزہ رکھے۔ نیز فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ افطار کی دعوت بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے غریبوں کے گھر، ضرورت مندوں کے گھر، دین کی خدمت گاروں کے گھر، مہاجرین کے گھر اور جو یتیم ہیں ان کے گھر کھانا یا رقم بھجوائی جائے، اور کسی کو افطار پر گھر بلائے تو دین کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے مقابلے پر دعوتیں نہ کریں بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور افطاری کا گھر اور افطاری کا کھانا بھجوا دیا کریں۔ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس انسان کو عجیب مزہ آنے لگتا ہے، تب خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جائے۔ اس لیے بھرپور عبادت تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔